برادری حضور کے سامنے کھڑی ہے، خاندان نبی مکرم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے، برادری کو حضور نے معجزہ نہیں دکھایا۔ تربیت رسول کا انداز دیکھیے، حکمت مصطفیٰ کے تقاضے دیکھیے، خاندان کو معجزہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ برادریاں معجزات سے یا فتووں سے یا کرامتوں سے نہیں چلتی، برادری حکمت سے، مہر سے، برداشت سے اور محبت سے چلتی ہے۔ خاندان نبی مکرم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے اور حضور سے نبوت کی دلیل جاننا چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کے لمحہ مبارک پر تبسم آیا اور آپ نے یہی جواب دیا جو بطور آیت دوران خطبہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں حد ہو گئی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ خاندان والوں، یہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ جو میں نے تمہاری نظروں کے سامنے گزارا ہے، اس تعفن زدہ ماحول میں، اس گھٹن والے معاشرے میں، اس گناہ والی کیفیت میں، اس تعفن اور بدبودار ماحول میں، جب باپ جا کر بیٹی کو دفن کر دیتا ہے، بھائی آ کر بہن کی عزت لوٹ لیتا ہے، بیٹا آ کر ماں سے نکاح کر لیتا ہے، شوہر ہر مہینے خاص دنوں میں دھکے دے کر بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے مخصوص دنوں میں، ایسا معاشرہ ہے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چیلنج دیکھیے، آقا نے فرمایا خاندان والوں، 4 سال کی تو بات ہی نہیں ہے، 40 مہینوں کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ جو 40 سال کا عرصہ تمہاری نظروں کے سامنے میں نے گزارا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا ان 40 سالوں میں ذرا مجھے بول کر بتاؤ کہ تمہیں مجھ مصطفیٰ کی عزت کی سفید چادر پر گناہ کا کوئی ایک بھی دھبا نظر آیا ہے؟ گناہ کو چھوڑیے، خطاؤں کا بھی کوئی ایک دھبا نظر آیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور اگر تمہارا جواب نہیں میں ہے، جو کہ یقیناً نہیں میں ہے، تو فرمایا پھر افلا تاکلون، پھر تم عقل نہیں رکھتے کہ میں تمہارے اندر رہ کر بھی تم جیسا نہیں ہوں، تمہارے ساتھ رہ کر بھی تم جیسا نہیں ہوں۔ یاد رکھیے، جن دوستوں کی سیرت الرسول 40 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے، انہیں ٹھنڈے دماغ سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پر معجزہ دکھانے سے بھی پہلے جس شے کو رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے گزاری ہوئی زندگی کے وہی 40 سال تھے۔ جس محبوب کریم علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے گزاری ہوئی زندگی اتنی پاکیزہ طیب و طاہر، اس محبوب کی اعلان نبوت کے بعد والی حیاتی اور زندگی کتنی پاکیزہ اور طیب اور طاہر ہوگی۔ یاد رکھیے، ایک گزارش ہے، ابھی چلے آغاز میں ہی کر دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو اس انداز سے ہمارے میلاد النبی منانے پر اعتراض ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہے، تو قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں ٹھنڈے دل سے ان کی خدمت میں ہم گزارش کر دیتے ہیں، اگر آپ کو ہمارے میلاد النبی کے طریقہ کار سے اختلاف ہے تو جو طریقہ آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اپنے طریقے سے میلاد النبی منائیں، مگر کم از کم حضور کی آمد پر جشن کا اہتمام کریں تو صحیح نا۔ طریقے سے اختلاف ہے، طریقہ بدل لیں۔ تاریخ سے اختلاف ہے، 12 کو نہیں تھا 8 کو تھا، میں نے کہا 8 کو کر لیں۔ 8 کو نہیں ہے 17 کو ہے، میں نے کہا آپ 17 کو سجا لیں۔ 17 کو نہیں ہے 26 کو ہے، 26 کو کر لیں، مگر حضور علیہ السلام کے ذکر کو وجہ نظر تو نہ بتائیں۔ جھنڈیوں پر اعتراض کس بات کا ہے کہ صحابہ نے تو نہیں لگائی؟ صحابہ کہاں سے لاتے جھنڈیاں؟ جس دور میں صحابہ کے پاس قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے، میلاد کی جھنڈیوں کے لیے پیپر کہاں سے آتا؟ کامن سینس بھی تو استعمال کریں نا کچھ لوگ۔ جس دور میں اصحاب رسول پتھروں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر اور درختوں کی چھال پر قرآن کی آیات لکھ لکھ کر تختیوں کی تختیاں محفوظ کرتے تھے، آپ آج حجت لے کر بیٹھ رہے ہیں
کہ اس دور میں صحابہ نے کاغذ کی جھنڈیاں کیوں نہیں لگائیں؟ سورہ یاسین کے لیے تو کاغذ نہیں تھا، سورہ رحمان لکھنے کے لیے تو کاغذ نہیں تھا، میلاد کی جھنڈیوں کا پیپر کہاں سے آتا؟ ہمارے بینر پر پینا فلیکس پر اعتراض نہ کریں، نہیں لگایا صحابہ نے۔ میں نے کہا کیسے لگاتے؟ صحابہ کے پاس تو ان کے کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ پونے 1500 سال جائے نا پیچھے، احادیث سے نابلد تو نہیں آ، کسی دور کے صحابی کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے محبوب کے چچا ہے، سید الشہداء ہے، اور پہلے اسد اللہ ہے۔ جناب علی مرتضیٰ ہی اسد اللہ نہیں ہے، ابیر حمزہ بھی اسد اللہ ہے، جعفر طیار بھی اسد اللہ ہے، پوری توجہ رکھیے، امام حسن بھی اسد اللہ ہے، امام حسین بھی اسد اللہ ہے۔ علی مرتضیٰ کا لقب اسد اللہ نہیں ہے، آپ کا لقب ہے اسد اللہ غالب۔ اللہ کے سارے شیروں سے جو تگڑا شیر ہے اس کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ یہ حضور کے چچا سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہونا شہید ہوئے، جن کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا میری آنکھیں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں، میں دیکھتا بھی ان کے ذریعے ہوں، میں سنتا بھی ان کے ذریعے ہوں۔ شہید ہو گئے، ایک چادر کفن کی، تھوڑی سی تکلیف فرمائیں گے، آپ بول لیں گے، صرف ایک چادر آپ کی کفن کی، صرف ایک، اور وہ بھی ایسے ہے کہ صحابہ سر پہ ڈالتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ عرض کی حضور ایک چادر ہے وہ بھی پوری نہیں آ رہی تو کیا کریں؟ محبوب فرمانے لگے سر کو ڈھانپ دو، حضور پیر ننگے ہو جاتے ہیں، آقا نے فرمایا اگر پیر ننگے ہوتے ہیں تو سر کو ڈھانپ دو کفن کی چادر سے، پیروں پہ گھاس ڈال کے میرے چچا کو دفن۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائیے، کیا یہ سرکار کے ذکر سے کنی کترانے والی بات نہیں ہے؟ کفن کا کپڑا صحابہ کے پاس اس انداز سے، اور آپ آج اس بات کو بطور رکاوٹ لے کر بیٹھتے ہیں کہ صحابہ نے 26x26 کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے بینر کیوں نہیں لگوائے؟ صحابہ نے تو لنگر نہیں پکوائے تھے، کیسے پکواتے؟ وہ تو کھجور کھا کر گٹھلیاں نہیں پھینکتے تھے، کھائی ہوئی کھجور کی گٹھلیاں اپنے سامان میں جیب میں تھیلی کے اندر محفوظ کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ کبھی سفر میں یا حضر میں یا شہر میں یا باہر یا اندر خوراک ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے، غذا ختم ہو جائے تو صحابہ فرماتے ہم کھائی ہوئی کھجور کی 2 گٹھلیاں اپنے منہ میں رکھ کر پانی کا گھونٹ بھر لیتے تھے کہ پانی کچھ تو میٹھا ہو کر ہمارے پیٹ میں اترے گا۔ یہ کیفیت ہے، دلائل کے انبار لگا دیے ہمارے علماء نے۔ کیا ہر سال ہم اب یہ گھسا پیٹا سوال ہی پوچھتے رہیں گے لکھا کہاں پر ہے؟ اگر کسی کو بڑا ہی شوق ہو نا کہ لکھا کہاں پر ہے تو بحث نہ کریں۔ علامہ اقبال کے شیخ ہیں، کل علامہ اقبال کا دن تھا، رومی مولانا روم صاحب مسلم شریف کونیا میں ترکی میں آپ کا آستانہ ہے، اور علامہ فرماتے ہیں کہ اقبال کبھی اقبال نہ ہوتا اگر میرے پیر رومی نہ ہوتے۔ علامہ محمد اقبال، جو کتابیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے ان کی تعداد کل 11 ہے، ٹوٹل ملا کر کل 11 ہے، چھوٹی بڑی کتابوں کو ملا کر اکٹھا کر لیں ٹوٹل 11 کتابیں ہیں جو علامہ نے اپنے قلم سے لکھی ہیں، مگر جو علامہ اقبال کی شخصیت پر لکھی گئی ہے ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ اقبال 5 فٹ کے بندے کا نام نہیں ہے، اقبال پوری فکر کا نام ہے، اقبال پوری سوچ کا نام ہے، جس سوچ پر رومی کی چھاپ لگی ہے، صاحب مثنوی ہے، اور کسی بھی حساس شخص کی لائبریری مثنوی شریف کے بغیر مکمل ہوتی نہیں۔ مثنوی کے متعلق بھی علماء لغت فرماتے ہیں، جو نوجوان ہیں وہ اس بات پر دھیان فرمائیں گے، اہل لغت علماء فرماتے ہیں اگر قرآن مقدس عربی زبان میں نہ ہوتا، قرآن کا کوئی فارسی ورژن ہوتا، پرشین ورژن ہوتا قرآن مقدس کا، تو فرماتے ہیں یہی مثنوی شریف۔ خدا کرے آپ اس بات پر دھیان فرمائیں، یعنی کہ قرآن فارسی جو گیا نا تو یہی مثنوی شریف۔ اہل لغت فرماتے علماء کا اپنا ایک
نقطہ نظر ہے، دیکھنے کی کیفیت ہے. رومی نے نا مسجد شریف میں چونکہ تمثیل کاری کے شہنشاہ ہیں، مثال دیتے ہیں سادہ سی اور بات بہت بڑی سمجھا دیتے ہیں. کسی کو شوق ہوتا ہے نا بحث کرنے کا، کہاں لکھا ہے، آیا کہاں سے ہے، کرتے کیوں ہو. رومی فرماتے ہیں بحث نہ کریں. کیوں؟ فرمایا ایک گدھے کی اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. ذہن میں آئے؟ گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا. آپ جانتے کہ ذہن کون، دونوں کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، بحث ہو گئی. گدھا کہتا تھا نہیں آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑے نے کہا نہیں دیکھ لو نیلا ہے. وہ اسے منواتا ہے، وہ اسے منواتا ہے، نہ وہ مانا نہ وہ مانا. جب دونوں کا آپس میں فیصلہ نہ ہوا تو رومی فرماتے ہیں دونوں کا فیصلہ جنگل کے بادشاہ کے پاس گیا. شیر نے دونوں کی بات کو سنا، گدھے کے موقف کو بھی سنا، گھوڑے کے موقف کو بھی سنا، اور گھوڑے کی بات صحیح ہونے کے باوجود شیر نے گھوڑے کو عمر قید کی سزا سنائی. بات بھی میری ٹھیک ہے. گھوڑے نے کہا رنگ واقعی نیلا ہے، میرا موقف یہ ہے کہ رنگ نیلا ہے، بات بھی میری سچی، بات بھی میری ٹھیک، اور عمر قید کی سزا بھی مجھی کو. تو رومی لکھتے ہیں شیر نے کہا اگرچہ موقف تیرا ٹھیک ہے، بات تیری درست ہے، مگر تجھے سزا اس لیے دی ہے، تجھے کہا کس نے تھا کھوتے سے بحث کرنے کا، گدھے سے بحث کرنا تیرا جرم ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی اہل علم سے بحث کی ہے میں ہمیشہ ہی جیتا ہوں، اور میں جب بھی کسی جاہل کے ہتھے چڑھا ہوں نہ فرمایا مجھے ہمیشہ ہی شکست ہوئی. اب بحث یہ نہ کریں کہ آپ میلاد کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو یہ سوال کو اپگریڈ بھی نہ کرو نا. اب سوال یہ فرمائے کہ میلاد النبی کی دریا قالین، سپیکر، ممبر، کرسیاں بچھانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا بغیر وضو بھی بچھائی جا سکتی ہے؟ اب سوال کو تھوڑا اس انداز سے لے جائیں. ہمارے سنی بھائی بھی ہر کسی کو کان سے پکڑ کر لے آتے ہیں، اس کے سوال کا جواب دے دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے سوال کا جواب دیا جائے. سوال کا کیلیبر دیکھا جاتا ہے، سوال کرنے والے کی حیثیت کو بھی دیکھا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کے ذکر کو وجہ نزع اور وجہ بحث نہ بنا. لیکن اب عمر گزر گئی ہے ہمیں میلاد النبی کرتے کرتے اور سنتے سنتے، اب تو بال بھی سفید ہو گئے. لیکن گزارش یہ ہے کہ سیرت الرسول کا کوئی ایک پہلو نور کی صورت میں ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے تھا. بھائی کے ساتھ میری دیوار ساتھی ہے مگر بھائی کے ساتھ میری زبان تو ساتھی کوئی نہیں. بہن میری شکل کو ترستی رہتی ہے کہ کاش میرا بھائی یہاں سے کبھی گزرتا. علاقے والے بیٹھ کر، بیوی بچے بیٹھ کر، پڑوسی بیٹھ کر میری جان کو روتے. کس منہ سے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں میلاد النبی مناتا ہوں، کرتا ہوں، سنتا ہوں، سناتا ہوں اور عاشق رسول، یہ تو خیر بہت بڑا دعویٰ ہے. کس حیثیت سے؟ آقا سے ماں قبل ہو یا حضور کے ماں بعد ہو، اولین ہو یا آخرین ہو، ذکر وہ مصطفیٰ کا ہی کرتے آئے. آج یہاں اتنے فخر کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہیں، جو آقا سے پہلے تھے وہ یہ کہتے تھے وہ آنے والے ہیں. پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں بیٹھ کر آمد رسول کا انتظار کر رہا تھا. یہ ہمارے فخر کے لیے کیا کم ہے کہ آج ہم یہاں خانہ خدا میں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آنے والے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں اور ہمارے اندر موجود ہیں. یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کا اسم گرامی احمد ہے. ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سرکار عیسیٰ علیہ السلام کا حواری، آپ کا امتی. جب آپ نے اعلان فرمایا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آپ کا امتی تھا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا. کہنے لگا کہ حضور آپ بطول مریم کے پاکیزہ بیٹے ہو کر یہ جس شخصیت کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں، اس میں گرامی بھی بتا رہے ہیں، کیا وہ عظمت میں آپ سے بھی بلند ہے؟ یہ سوال نیچرل تھا، فطری تھا، بندہ تھا. وہ عظمت میں آپ سے بھی بلند ہے. سرکار عیسیٰ کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا عظمت میں بلندی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ جو آنے والے ہیں نا، اگر مجھے مریم کے بیٹے کو، ابن مریم کو، اس آنے والے مقدس انسان کے نالین کے تسمے کھولنے کا بھی موقع مل جائے، میں اسے بھی اپنے مقدر کی میراث سمجھوں گا.
ہمارے اعزاز کے لیے کیا کم ہے؟ بحیرہ کو دیکھ لیں. بحیرہ راہب جسے کہتے ہیں، جو معروف عیسائیوں کا عالم تھا، اپنی کتابوں میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ساری نشانیاں پڑھ رکھی تھی. محدثین کرام نے صرف نبی مکرم علیہ السلام کے جسم شریف کے 22 معجزات لکھے ہیں. آپ اس پر دھیان فرمائیں کہ جو میں گزارش آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، جس میں رسول معظم علیہ السلام کے 22 معجزات جسم شریف. 63 سالوں میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی. لعاب دہن رسول میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، تاثیر بھی رکھی ہے، مٹھاس بھی رکھی ہے. آپ بولنے نہ بولنے، صحابہ نے کئی کنویں میٹھے کروائے ہیں حضور کی مبارک تھوک کے ساتھ. پسینہ مصطفیٰ کو خوشگوار بھی بنایا. ہم تو شادیاں سردیوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ گرمی سے، پسینے سے، تاپوں سے، بدبو سے، غلاظت سے بچ جائیں. مگر صحابیات شیشیاں پکڑ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں. حضور بیٹی کے جہیز کے لیے اہتمام کیا ہے، کپڑے تیار ہیں، آقا یہ مجھے خوشبو کے لیے پسینے سے شیشی تو کھا دیں. خوشبودار ہے. زندگی پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے کبھی جمائی نہیں لی، اواسی ایک دفعہ بھی نہیں. پوری زندگی میں آقا نے کبھی انگڑائی نہیں لی. زندگی پر نبی مکرم علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے نیند میں کبھی محتلم نہیں ہوئے. نفاست دیکھی نبی مکرم علیہ السلام جب چلتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے زمین حضور کے پیروں کے نیچے سمٹتی جا رہی. تیز چلتے تھے. بادل سر پہ سایہ فکر بھی رہتا ہے، جس میں رسول کا سایہ بھی کوئی نہیں تھا. قد شریف درمیانہ تھا، خوبصورت میانہ قد، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا. آقا علیہ السلام کا میانہ قد. مگر صحابہ فرماتے ہیں میانہ قامت کے باوجود نبی مکرم علیہ السلام جب لمبے قد والے لوگوں میں کھڑے ہوتے تو ان لمبے قد والے لوگوں کے سر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے کے برابر آ رہے. آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کے 22 معجزات. بلکہ عمر شریف جب 9 سال ہے تو ایک روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں. 9 سال کی عمر شریف تو آپ اپنے چچا کے ساتھ، سرکار ابو طالب کے ساتھ آپ شام کے سفر پر ماہ سفر ہے اور ایک پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں. چچا بھی بھتیجے بھی دونوں، سرکار ابو طالب بھی نبی مکرم علیہ السلام بھی. بجرا جاگنا. ایک وفد ہے یہودی علماء کا، ایک وفد ہے عیسائی علماء. دونوں وفود نے چچا بھتیجے کو پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا. بس آتے ہوئے دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور جا کر دونوں کو گھیر لیا. سرکار مطالعہ سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ میرے بھتیجے، میرا بیٹا ہے. کیا اسم ہے؟ محمد. کہاں سے آئے؟ میں مکہ سے آئے، حجاز سے آئے. دونوں وفود یہودیوں اور عیسائیوں کے وفود نے کہا اس بچے کی حفاظت کریں، جی اللہ کا آخری رسول. آپ نے فرمایا مجھے تو پتا ہے، ہم تو جانتے ہیں بنو ہاشم کے لوگ، تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ اندازہ فرمائیے. انہوں نے کہا اللہ کے آخری پیغمبر کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں آئیں اور ہم نے پڑھی ہیں نا، اس بچے کی چال میں ہم نے وہ ساری کی ساری دیکھ لی. چلنے کے انداز سے پتا چل گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول. بحیرہ کو دیکھو کیا کرتے ہیں، نشانی تو ساری پڑھ لی ہے، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. ہر روز کلیسا کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلوں کو تکتا رہتا ہے کہ جو نشانیاں پڑی ہیں شاید کسی میں نظر آ جائے. ہفتہ تو ہفتے کی بات نہیں، مہینہ تو 4 مہینے کی بات نہیں، سال ہر سال سے یہی معمول ہے. ہر روز کو کلیسا کی چھت پہ چڑھتا ہے، شام کو اتر آتا ہے. سال ہر سال گزر گئے. ایک دن قسمت نے یاد کی حجاز کی جانب سے قافلہ آ رہا ہے اور یہ چھت پہ کھڑا دیکھ رہا ہے حسب معمول. آج اس نے دیکھا کہ قافلے کے اندر ایک 10 سال کا بچہ بھی شامل. اگر سال چل رہے ہیں تو بہت شکریہ. 10 سال کا بچہ بھی شامل ہے قافلے میں.
کہتا ہے راستے میں آنے والا ہر درخت، ہر پودا، ہر پتا، ہر پھول اس 10 سال کے بچے کے قدموں میں سر سجود ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا جلدی سے نیچے اترا. عالم کا عیسائی شاگردوں سے کہتا ہے اس قافلے کو روکو. روک لیا. خود آیا. اتنے سال سے انتظار کر رہا تھا. شب ہجر کی یہ سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. آیا اور کہتا ہے قافلے والوں کو روکو. روک دیے گئے. خود نیچے آیا اور قافلے والوں سے کہتا ہے آج آپ کا دوپہر کا کھانا میری طرف ہے. کبھی گزرتے ہیں، ہم پہلے بھی تھے، مگر پہلے تو آپ لفٹ ہی نہیں کرواتے تھے. شام آنا جانا ہمارا مکہ سے شام، شام سے مکہ آنا جانا رہتا تھا. کبھی تکلفاً بھی پانی تک نہیں پوچھا، مربتاً بھی کٹ نہیں پوچھا. اور آج کھانا اس نے کہا دوپہر کا کھانا ہے. دوپہر کا وقت ہوا، سارے کے سارے قافلے والے آ گئے اور اس 10 سال کے شہزادے کو اپنے سامان کے پاس بٹھائے کہ آپ یہاں بیٹھے. بڑی معروف روایت، آپ یہاں بیٹھے ہم ذرا روٹی شوٹی کھاتے. وہ شہزادہ تشریف فرما ہو گیا سامان کے پاس خیمہ گاہ میں، اور یہ سارے آ کر کلیسا کے صحن میں درخت تھا اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گئے. میرا سیٹ اوپر کھڑا ہے. اس نے ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا. کہنے لگا کہ آپ کا کوئی بندہ پیچھے رہ تو نہیں گیا؟ نہیں، ہم سارے ہی آ گئے. اس نے کہا نہیں، جس کی جوتی کا صدقہ تمہیں روٹی ملنی ہے وہ تو آیا نہیں. وہ جس کے سامنے پھول چگتے ہیں، درخت چگتے ہیں، پودے سجدہ کرتے ہیں، وہ کہاں پر ہے جسے میں نے چھت سے دیکھا ہے؟ ہاں وہ ایک بچہ ہے، عبداللہ کا یتیم ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ہاشمی خاندان کا چاند ہے، اور جو مکہ میں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں نا خاندان والے، ان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا ہاں جاؤ، وہ آئیں گے تو پھر تمہیں روٹی ملے گی. یہ کیا ہو گئے نبی مکرم نے سوال کیا. کچھ تو حضور کے خاندان سے میں اور آپ محبت بھی سیکھے، کچھ تو لوگوں کا دل رکھنا بھی سیکھے. میرے دوست امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن صرف میرے بھائی نہیں ہے، میرے امام بھی ہیں، اور میں نے بہت کچھ اپنے بھائی امام حسن سے سیکھا ہے. اتنے سارے سنی دوست یہاں تشریف فرما ہے. میں نے کبھی گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں، آپ بے شک نہ بولیں، میں بے شک نہ بولوں اگلا جملہ سن کر، لیکن ہم سارے اپنے گریبان میں جا کے غور تو کر سکتے ہیں نا. حضور کے خاندان سے ہمیں ہمارے تعلق کا پتہ چل جائے گا. کتنے لوگ ایسے یہاں تشریف فرما ہے میرے بھائی جنہیں صرف 12 ائمہ کے نام زبانی آتے. یہ ہمارا کل تعلق ہے آقا علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ. چلے ترتیب کو چھوڑے بغیر ترتیب کے 12 پورے کر دیں. میں بھی سوچ لوں، بس بولے نہیں، میں بھی سوچ لوں. اگر آپ نے حضور کے خاندان کو ہی شیعوں کی چولی میں ڈال دیا ہے تو آپ کے پاس تو بچتا ہی پیچھے کا نہیں. میرے اور آپ کے پاس پیچھے کیا رہ گئے؟ یہ تو وہ شخصیات ہیں، شخصیات کو تو ایک طرف رہنے دیں، بات ہی بہت بڑی ہے. ان کے تو ناموں کو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں. ان شخصیات کے اسماء گرامی کو پڑھ کر کسی مجنون پہ ڈال کر دیا جائے، اللہ ان کے ناموں کی برکت سے پاگل کو شفا یابی عطا فرما دیتا. ایسے نہیں، زور سے بولیے سبحان اللہ. مجنون ٹھیک ہو جاتا ہے، پاگل دیوانہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا اس پر. فرمایا کسی کمبخت کے ذہن میں سوال یا نشان نہ جائے، ناموں کی برکت سے پاگل ٹھیک ہو جاتا ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے امت عیسیٰ کے ولیوں کے ناموں میں یہ تاثیر رکھی ہے، اصحاب کہف کی طرف اشارہ تھا کہ ان کے نام پڑھ کر پانی میں پھونک مار کر بیمار کو پلائے تو بیمار ٹھیک ہو جائے. فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے ناموں میں اللہ نے شفا کی تاثیر رکھی ہے تو یہ تو پھر مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. یاد تو کیجئے نا، حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا. اب
اب آپ بولتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں آپ کی خدمت میں. حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مشق دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم پا گواہ ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. خاندان رسول ہے. کچھ تو ہم حضور کے خاندان سے قربت بھی سیکھیں. امام حسین فرماتے ہیں حسن میرے بھائی نہیں، میرے امام بھی ہیں. اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے؟ ایک معروف روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام حسن علیہ السلام کا اپنی ایک اہلیہ سے اختلاف ہو گیا گھر کے مسائل پر. پیچ اپنی کوئی صورت حال نہ بڑھی، وہ ناراض ہو کر لے کے چلی گئی. امام حسن نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اس اہلیہ کو طلاق دے دوں، جانتے رہتا ہوں، زوجیت سے میں آزاد کر دوں. امام حسین کو پتا چلا، آپ اپنے بھائی کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ بھابھی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، وجہ کیا بنی؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ کس وجہ سے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ امام حسن تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا حسین میرے بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا. میں صرف سنا ہی سکتا ہوں، آپ کو محسوس تو نہیں کروا سکتا. اتنی تاثیر میں کہاں سے نہ ہوں. دیکھو قرآن نہیں پڑھا، پڑھا ہے. تو کہنے لگے جب اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں شوہروں کا لباس ہے، شوہر بیویوں کا لباس ہے. بیوی شوہر کے عیب پر پردہ ڈالے، شوہر بیوی کے عیب پر پردہ ڈالے. حسین میرے بھائی جب اللہ فرماتا ہے بیوی کے عیب پر پردہ ڈالو، میں اپنی بیوی کا عیب آپ کے سامنے کیسے کھول کے بیٹھ جاؤں؟ امام حسین اٹھ کر کھڑے ہو، اپنے بھائی کے ماتھے کو چوما اور کہنے لگے بھائی جان یہ آیت میں نے پہلے بھی 20 بار پڑھی ہے مگر اس کی تفسیر کا تو مجھے آج پتہ چلا ہے. کچھ عرصہ گزرا، امام حسن نے اپنی اس اہلیہ کو طلاق دے دی، زوجیت سے آزاد کر دی، نکاح سے آزاد کر دی. جب طلاق دے دی امام حسین علیہ السلام پھر حاضر اپنے بھائی کی بارگاہ اور عرض گزار ہوا کہ بھائی جان اب تو طلاق دے دی ہے، اب تو زوجیت سے آزاد کر دیا ہے، اب تو وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے، تو چلیں اب بتا دیں کس وجہ سے طلاق دی تھی. امام حسن مسکرائے. آپ نے فرمایا حسین میرے بھائی اب تو طلاق دے دی ہے، نکاح سے آزاد کر دیا ہے، زوجیت سے آزاد کر دیا ہے، اب وہ غیر محرم خاتون ہے، پرائی بی بی کا ذکر میں آپ کے سامنے کیسے لے کے بیٹھ سکتا ہوں؟ پہلی گل تو یہ کہ کسی کا جڑا چہرہ تھوڑے سامنے نا اسے چہرے نو سہ سمجھو، اس چہرے کے پیچھے چھپے ہوئے دوسرے چہرے کی ٹو میں نہ لگے. اور اگر کسی کا وہ پیچھے چھپا ہوا چہرہ بشری تقاضوں کے پیش نظر کوئی سامنے آ بھی جائے تو پھر ڈھول بجانے سے پہلے سوچ لیں اس نے ہمارے کتنے چھپا رکھے. قبلہ پیر صاحب کے قدمین میں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں ضرور کہوں گا ہر ولی کا ماضی رہا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے فقیر ہم دیکھتے ہیں اسماء گرامی ان کے آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہر ولی کا ماضی ہے. پچھلے حافظ کو دیکھ لو، حافظ کا معنی ننگے پاؤں چلنے والا. خدا کرے آپ کی پوری توجہ حضور کے ممبر کی جانب ہو. یہ صرف شراب پیتے نہیں تھے، ان کی پوری شراب کی فیکٹری تھی. بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے. شراب کے نشے میں تو جا رہے ہیں گلی میں، نشے میں مدہوش ہے، شراب کے نشے میں بسر. گلی میں کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تھے تو نشے میں مگر اتنا ہوش تھا کہ میرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے. اسے اٹھایا، چوما، چھاڑا، خوشبو لگائی اور گھر لا کے بلند جگہ پہ رکھ دیا. بے نیاز تھا، اسی ادا پر پیار آ گیا. توبہ کی توفیق جو ملی نا تو پھر بشر بغداد کی گلی میں ننگے پاؤں چلتے تھے اور جانوروں کو اجازت نہیں تھی گوبر کرنے کی کہیں بشر کے پاؤں پلید نہ ہو جائے. وہ بشر کا ماضی تھا، یہ بشر کا حال ہے. اور امام مالک جیسی شخصیت، امام مالک جیسی شخصیت زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہے.
امام مالک ہزاروں علماء کے نہیں، ہزاروں آئمہ کے استاد، وصال بھی مدینہ منورہ میں، دفن بھی مدینہ منورہ بقیع شریف میں۔ امام مالک پوری حیات طیبہ مدینہ منورہ میں رہے اور حدود حرم میں ایک دفعہ بھی پیشاب نہیں کیا۔ گھوڑا ہے، جانور ہے، سواری ہے، رفع حاجت کے وقت گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، حدود حرم سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور باہر جا کر بھی ایک قدم حدود حرم کے اندر رکھتے ہیں، دوسرا قدم حدود حرم کے باہر رکھتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضور اتنا سفر کر کے آ ہی جاتے ہیں تو یہ تکلف کاہے کا، ایک پیر اندر حدود حرم کے، دوسرا باہر۔ آپ نے فرمایا جو باہر رکھتا ہوں نا پیر، وہ تو اس نیت سے کہ آقا کے شہر کا ادب ملحوظ خاطر رہے، اور جو اندر رکھتا ہوں وہ اس نیت سے کہ پیشاب کرتے ہوئے بھی میری خدا نہ خواستہ موت آ جائے، اس وقت بھی میرا رشتہ حضور کے شہر سے جڑا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ امام مالک زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہے مگر گلی کے درمیان میں نہیں چلتے، دیوار کو پکڑ پکڑ کے ساتھ چلتے ہیں۔ بشر کو ذہن میں رکھنا، دیوار کو پکڑ پکڑ کے چلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور راستہ تو یہ ہے گلی کے درمیان میں جہاں ہر کوئی آتا جاتا، گلی مدینہ منورہ کی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہاں سے کبھی میرے مصطفیٰ بھی گزرے ہو۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جہاں سے آقا گزرے ہو مالک ان ذروں کو اپنی جوتی کے نیچے رونتا پھرے۔ یہ مالک، امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ذرا ادھر دیکھیے گا، جب جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے نا اس ملنگ بشر کے ساتھ، ایک طرف تباہر علمی دیکھے امام مالک کا، تقویٰ دیکھے، پرہیزگاری دیکھے، اللہ رسول کی قربت دیکھے۔ جب بھی ملاقات ہوتی ہے سرکار بشر حافی کے ساتھ تو امام مالک ایسے ہاتھ باندھ کر بشر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہی ملنگ بشر فقیر ایسے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر۔ شاگرد دیکھتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، راہ نہ گیا۔ ایک دن کہنے لگے حضور یہ تو ملنگ سا بندہ ہے، فقیر سا آدمی ہے، ننگے پاؤں پھرتا رہتا ہے ایسے ہی، آپ اتنے بڑے شخصیت ہو کر، صاحب علم ہو کر اس کے پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں، کیوں چلتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں اس لیے کہ مالک جس اللہ کو مانتا ہے نا، بشر اس اللہ کو جانتا ہے۔ وہ بشر کا ماضی ہے، یہ بشر کا حال ہے۔ ابراہیم بن ادھم یہ تو ویسے ہی شہزادے تھے، ریشم کے بستر پر سوئے، ایک رات چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، آدھی رات کا وقت تھا، وہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی ملک تھا۔ آپ نے پوچھا بھی اس وقت کون ہے چھت پر؟ اس نے کہا میں آپ کا اٹھ بنا لگتا۔ کبھی چھتوں پر بھی اونٹ ملے؟ اس نے برجستہ جواب دیا، کہنے لگا جیسے چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے ابراہیم، ویسے ریشم کے بستر پر خدا بھی نہیں ملتا۔ وہ ماضی کا یہ حال ہے۔ حبیب اعظمی کو دیکھ لیں، سود کا کاروبار کرتے، پورے علاقے کو جکڑ رکھا ہے سود کے پیسے میں، توفیق ملی، سارا پیسہ بھی لوٹا دیا، اور تقوی میں، علم میں یہ مقام تھا کہ سرکار معروف کرخی جیسے فقیر ہاتھ میں کاغذ پینسل پکڑ کر جناب حبیب اعظمی کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ معروف کرخی آپ جانتے ہیں کون ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور دی امت دے دو فقیر ایسے ہیں۔ کتنے؟ دو۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں امت مصطفیٰ کے دو ولی ایسے ہیں کہ جیسا فیض اپنی زندگی میں بانٹتے تھے نا، وصال کے بعد بھی ویسے ہی تقسیم کر رہے ہیں، آج بھی ویسے ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک دجلہ کے ایک کنارے پر ایک ہے، دوسرے کنارے پر دوسرا ہے۔ حضور وہ کون سے؟ فرمایا ایک حضور غوث الثقل ہے، سرکار غوثیت باپ، سرکار غوث باپ، اور دوسرے یہی سرکار معروف کرخی رضی اللہ عنہ۔ اور جناب معروف کرخی سے پوچھا گیا تھا آپ کی زندگی میں کہ آپ کو سارا فیض کہاں سے ملا ہے؟ تو آپ نے بغداد سے اپنا رخ کیا مشہد مقدس کی جانب۔ آپ تھوڑی سی مہربانی کریں گے، مشہد مقدس کی جانب رخ پاک کیا، اور امام رضا کی جانب چہرہ کر کے
سرکار معروف کلفی کہ مجھے سارے کا سارا فیض میرے امام رضا کی چوکھٹ سے ملا. امام رضا آسمان امامت کا 8واں ستارہ, مصطفیٰ کے 8ویں بیٹے, عالم آل محمد جن کا لقب ہے. اگر آپ کا موڈ ہو کچھ چلے کچھ بھی ہو تو آپ کو ایک بات کر دوں سرکار امام رضا کی شخصیت پر. آپ کو عالم آل محمد کا لقب براہ راست مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے آتا. آپ کی دادی جان امام جعفر صادق کی اہلیہ محترمہ جناب حضرت حمیدہ بی خاتون, آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں ملے میرے محبوب, زیارت ہوئی نبی مکرم علیہ السلام کی, اور میرے آقا نے مجھے فرمایا حمیدہ میری بیٹی اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون کے ساتھ کرنا. نجمہ خاتون کے پاک بدن سے اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا, پوتا جو عالم آل محمد ہوگا. 20 سال کی عمر ہے, صرف 20 سال کی عمر ہے امام رضا کی جب آپ مدینہ منورہ میں مسجد استفتاء پر تشریف فرما ہوئے. عمر کتنی ہے؟ صرف 20. اور محمد بن عیسیٰ معروف محدث ہے, وہ فرماتے ہیں پہلے ہی دن امام رضا کی بارگاہ میں جو سوال کیے گئے میں نے ان سوالوں کو لکھا اور پھر گنا, اور میں حیران ہو گیا کہ پہلے ہی دن امام رضا نے 20,000 سوالوں کے جواب ارشاد فرمائے. زور سے بولیے سبحان اللہ. یہ علمی مقام ہے سرکار کے خاندان کا, میرے اور آپ کے محبوب کے خاندان کا علمی مقام, چونکہ دو ہی تو شخصیات تھی جنہیں کسی قدر کھل کر اپنے علم کے اظہار کا موقع ملا ہے پورے 12 ائمہ میں. ایک امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور دوسرے امام رضا علیہ السلام. علم دوستی ہو میرے دوستوں تو پھر مزہ آتا ہے, علم کے ساتھ شغف ہو, اور یہ سرکار کے خاندان کا خاصہ ہے. ویسے تو ہر خوبی اللہ نے آقا کے خاندان میں رکھی ہے, تھوڑا تھوڑا آپ جاگیں گے, آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ کا جاگنا بھی ضروری ہے. میں بات جلدی سے ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. 4 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے نبی مکرم علیہ السلام کے خاندان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. کتنی بھری؟ 4. بہت شکریہ. سنا میں دیتا ہوں کیونکہ سنانے پر مجھ سے پوچھا جائے گا تو نے سنایا کیسے تھا, آپ نے سننے پر آپ سے پوچھا جائے گا تم نے سنا کیسے تھا. ایک حسن تو ایسا کہ حسن بھی حسن سے, حسین بھی حسن سے. صحابہ نے کہا حضور آپ نے اپنے نواسوں کے نام بڑے منتخب سے رکھے ہیں, حسن بھی حسن سے, حسین بھی حسن سے. سرکار نے فرمایا مصطفیٰ کے نواسے ہوں, علی کے بیٹے ہوں, زہرا کے جگر کے ٹکڑے ہوں, حسن بچ کے جائے گا کہاں سے. حسن ایک, دوسرا علم, تیسری سخاوت, شجاعت. یہ 4 ہوگی. سخاوت تو ایسی ہے, ایک معروف روایت کرتا ہوں, امام حسن علیہ السلام کا لقب تھا کریم اہل بیت. جہاں سارے کوجے ہو نا, کوجے, وہاں پر کسی ایک سے کہتے ہیں کہ یہ بڑے سوڑے ہیں. جہاں سارے ہی جاہل ہوں وہاں کسی ایک کے متعلق کہتے ہیں یہ حضرت بڑے علامہ ہے. حضرت ہے جب سارے سوڑے ہوں اور وہ سارے سوڑے مل کے کہتے ہیں کہ یہ ہم سب میں سے بڑھ کر, جہاں سارے قریب ہوں وہ سارے قریب مل کر کہتے ہیں کہ امام حسن کے متعلق کہ یہ ہم سب میں سے بڑھ کر قریب, جن کی توجہ پر جوانی اور ایمان پر بہار ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کتنی طرح؟ مہربانی کریں, بہت شکریہ آپ کا. 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کون سے؟ مختلف اقسام ہوتی ہیں لوگوں کی 4. اگر کون سے؟ فرمایا پہلی قسم لعین. لعین نہیں, لعنت سے نہیں, لعین, لام حمزہ یہ میم, لعین ایک ہے لعین. دوسرا ہے بخیل, تیسرا ہے سخی, اور چوتھا اور سپرلیٹو ڈگری ہے کریم. اگر موڈ اچھا ہے تو وضاحت کا ایک جملہ قبول فرمائیں گے اس پر. لعین کون ہے, بخیل کون ہے, سخی کون ہے, کریم کون ہے؟ لعین ہے شقاوت قلبی سے, دل کی سختی سے. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں لعین پہلی قسم, دل کے اتنے سخت, اتنے سخی القلب کہ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ مجھے ملے نہ ملے, کسی اور کو نہ ملے.
آگے بڑھ رہا ہوں. بخیل کنجوس. بخیل اسے کہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہوں کسی اور کو نہ ملے, صرف مجھے کو ملے. بہت شکریہ. تیسری قسم ہے سخی. سخی اسے کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہوں مجھے بھی ملے اور جو مجھ سے بچ جائے وہ پھر دوسروں میں بھی تقسیم کر دیا جائے. اور چوتھا اور سب سے ٹاپ پہ ہے کریم. اور کریم اسے کہتے ہیں, امام حسن کو ذہن میں رکھیں گے, کریم اسے کہتے ہیں تو یہ چاہتا ہوں مجھے ملے نہ ملے باقی سارا جہان کھاتا رہے. اسے کہتے ہیں کریم. امام حسن کا لقب تھا کریم اہل بیت. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کسی کے رزق میں تنگی ہو اور وہ برکت چاہتا ہو, فرمایا اپنی توفیق کے مطابق چاہے دال چاول بنا لے, چاہے بریانی بنا لے, چاہے قورمہ بنا لے, کھانے والے 2 ہوں یا 2000 ہوں, جس دسترخوان پر بٹھا کر وہ مہمانوں کو کھلائے نا, اس دسترخوان کی نسبت امام حسن کے ساتھ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اتنی برکت ہوگی کہ پھر تم سے سوال ہی نہیں. آج بھی بڑے شہروں میں, خاص طور پر باہر کے ممالک میں, لوگ امام حسن کے نام سے سفرے دسترخوان لگاتے ہیں اور لنگر چلاتے اور تقسیم کرتے ہیں اور برکتیں رحمتیں سمیٹتے ہیں. وہ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بھی امام حسن کا دسترخوان بڑا معروف تھا. سینکڑوں لوگ ہر روز کھانا لنگر کھاتے تھے. ایک بابا جی آئے مدینہ منورہ, اجنبی تھے. مدینہ میں آ کر اہل مدینہ سے کہنے لگے کہ یہاں مسافر ہوں, پردیسی ہوں, اجنبی ہوں, کسی کو نہیں جانتا, یہاں مجھے کہیں سے لنگر مل سکتا ہے؟ ایک اور بابا جی بیٹھے, انہوں نے کہا وہ جو سامنے نوجوان ہے اس کے دسترخوان سے سینکڑوں لوگ کھاتے ہیں, آپ چلے جائیں. بابا جی آ گئے, وہ نوجوان امام حسن. بابا جی آ گئے, بیٹھ گئے, سفرے پر کھانا شروع کر دیا, مگر کھانے کی کیفیت یہ ہے 2 روٹیاں کھاتے ہیں, 4 روٹیاں جیب میں ڈالتے ہیں, آدھی روٹی کھاتے ہیں, پوڑی روٹی چلے پورے کھاتے ہیں, 12 اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہیں. امام حسن کی نظر میں آپ سختی سے بابا جی کیا کرتے ہیں, پورا سفرے کا دسترخوان آپ کی جانب متوجہ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جتنا کھانا ہے سیر کے کھائیں, رج کے کھائیں, پھر جتنا کھانے کے بعد لنگر آپ کہیں گے نا آپ کو ساتھ پارسل بھی کر دیں گے, ساتھ بھی دے دیں گے لنگر, لیکن آپ ایسے تو نہ کریں. یہ کس کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ میں اجنبی ہوں, یہاں نہ آپ کو جانتا ہوں نہ کسی اور کو جانتا ہوں. آ رہا تھا تو ایک بابا جی وہ ساتھ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے آپ کا بتایا اور میں نے دیکھا کہ وہ بابا جی جو کی خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے. میں نے سوچا بزرگ ہیں, ضعیف ہیں, کمزور ہیں, چل کے شاید آپ کے دسترخوان تک آ نہیں سکتے ہوں گے, مجھ پر احسان کر دیا ہے آپ کا پتہ بتا کر کہ کھانا وہاں سے مل جائے گا. تو میں نے سوچا میں بھی کھا لیتا ہوں, اس بابا جی کے لیے بھی لے کر چلا جاتا ہوں. امام حسن پہلے کھڑے تھے, اب بیٹھ گئے. فرمایا اس بابے کی کوئی نشانی ہے تو ضرور بتاؤ. اس نے کہا نظر کمزور ہے, زیادہ غور سے میں دیکھ تو نہیں سکا, ایک بات میں نے محسوس کی ہے کہ جیسے خوشبو اس بابا جی سے آ رہی تھی نا, ویسی ہی خوشبو آپ سے بھی آ رہی تھی. جیسے آپ نے مسکرائے, امام حسن نے مسکرائے. آپ نے فرمایا اچھا پھر ان کے لیے آپ کو لنگر لے جانے کی حاجت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سارا لنگر کھانا انہی کا ہے, میں تو صرف خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوں اور وہ میرے بابا جناب علی کے مرتضیٰ ہے. یہ تو خاندان ہی قریب ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا, سرکار کے خاندان کی قریبی پر سخاوت دیکھیے نا, اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ حضور کے خاندان سے محبت ایسے ون وے ٹریفک کی طرح کہ ہم ہی کھپ رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا نا. ہر شخص محبت والا تھوڑی ہوتا ہے. اگر 100 پیار والے ہوں گے نا تو 200 بغض والے بھی ہوں گے. سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار والی دلی, ایک شخص تھا آپ سے عداوت رکھتا تھا. اگر تھکے نہیں ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں, سرکار خواجہ نظام الدین سے بغض رکھتا, دلی میں رہتا. اسے پتا چلا ایک دوسرے شہر میں نا اللہ کا ایک اور فقیر آیا, اس نے دلی کو چھوڑا, سرکار محبوب الہی کو چھوڑا
شہر میں اس فقیر کے پاس ایسے کر کے جا کے بیٹھ کہاں سے آئے؟ دلی سے. نظام الدین کے شہر سے آئے. ابو الہی کا اسم گرامی آیا, اندر کھوٹا تھا, مطلب دیویا جی بنی جانا باقی اس لیے آئے. آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ فقیر ہیں, اللہ کے بنی ہیں, آپ دعا کریں کہ مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت ملے. اس فقیر کا جواب سن, خضر سے ملنا ہے تو نظام الدین کو چھوڑ کر میرے پاس کیا لینے آئے؟ بنی ہے, دعا کریں کہ میرا بھلا ہو جائے گا, دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. فرمایا خضر سے ملنا ہے, صوفیاء کی تربیت کا انداز تو دیکھو. خضر سے ملنا ہے, ابھی میری مجلس سے اٹھو اور واپس پہنچو دلی نظام الدین کی بارگاہ میں. لوگ جہاں جوتے اتار کر نظام الدین کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے, جوتوں والی جگہ پر کوئی شخص ہاتھ باندھ کے ادب سے نظام الدین کا خطاب سنتا ہوگا, اس کو پکڑ لینا وہی خضر علیہ السلام ہوگا. پھر راستہ بھی ایسے بے نیاز دکھلا دیتا. مدینہ منورہ میں ہر شخص محبت والا نہیں تھا, اندر بغض بھی تھا کچھ لوگوں, کوٹ کوٹ کے بھرا. حدیث پاک میں آتا ہے ایسے ہی بغض کے مارے ہوئے کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, آپ پوری توجہ رکھیں گے انشاءاللہ تو ایمان پر باہر آئے گا. سرکار کے خاندان کے ذکر میں تاثیر ایسی ہے, بس آخری جملے کہہ دیتا ہوں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, پلاننگ کی, منصوبہ بندی کی. کہنے لگے امام حسن کو بلاتے ہیں اپنے گھر کھانے پر, دعوت پر. پچھلی ساری باتیں ایک طرف, امام حسن کی عظمت یہ ایک طرف. حسن کو بلاتے ہیں اپنے گھر دعوت پر, بلاتے ہیں کھانے پر. جب آئیں گے نا امام حسن تو ہم سونے کی اشرفوں سے بھرا ہوا, قیمتی موتیوں سے بھرا ہوا تھال امام حسن کو پیش کریں گے, جاننا جانا. اور اگر کوئی امام حسن نے وہ تھال قبول کر لیا تو ہم کہیں گے آپ کے بابا علی نے تو اسی دنیا کو 3 طلاقیں دے رکھی تھی. بہت شکریہ آپ کی محبت. فرمانے علی ذہن میں آ گیا, یا دنیا تجھے علی 3 طلاقیں دیتا. علی فرماتے مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا جس کے حلال میں حساب ہے, حرام میں عذاب ہے. 3 طلاقیں دنیا کی محبت. اگر امام حسن نے تھال کر دیا تو ہم کہیں گے فقر و فخری, آپ کے دادا کا فرمان تھا کہ فقر میرا فخر ہے. آپ کے بابا نے اسی دنیا کو 3 طلاقیں دی تھی, آپ نے کس خوشی میں یہ مال قبول کر لیا؟